بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ آج کے دور میں اگر کسی شخص نے قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے مدارس میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگرچہ اس نے مدارس کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، بس وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام پہ خود ہی کچھ ریسرچ کرتا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور حدیث مبارکہ کی چند کتابیں گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہن بس مولوی سارے فارغ نے، ہن ساڈے تو بڑا مولوی کون ہے۔ بالکل یہی حال یوتھ کلب کے لوگوں کا ہے۔ ان صاحبان نے مدارس کا منہ تک نہیں دیکھا، یعنی یہ غیر عالم ہے، یہ مفتی عالم بالکل بھی نہیں ہے۔ بس ان صاحبان نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام پہ خود ہی کچھ ریسرچ کی ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو عالم اسلامک اسکالر سمجھ کر ان سے قرآن و حدیث سیکھیں گے، ان سے اسلام کے بارے میں مسئلے مسائل پوچھیں گے، تو یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے کہ نیم حکیم تے جان دا خطرہ۔ مطلب کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو اور کسی ڈاکٹر کے پاس آنے پر آپ کو پتا چلے کہ یہ تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں، اس نے تو کوئی ڈاکٹری کا کورس نہیں کیا ہے، بس اس نے میڈیسن کے اوپر اپنی خود کی کچھ ریسرچ کی ہوئی ہے جو یہ لوگوں کو دوائی دیتا ہے، تو کیا آپ ایسے ڈاکٹر سے دوائی لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ نا پیا میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں، میں تو کسی اچھے خاصے ڈاکٹر سے دوائی لوں گا جو حقیقت میں ڈاکٹر ہے۔ تو میری جان دینے اسلام بھی کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے جو آپ جس سے چاہے سیکھنا شروع کر دیں۔ سامنے والا چاہے دین کے نام پر کہانیاں گڑ گڑ کے سنا رہا ہو، چاہے وہ گستاخیاں کر رہا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہو، اب جیسا کہ یوتھ کلب کے صاحبان کا جھوٹ سنیں، یہ صرف ایک جھوٹ ہی نہیں بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوتھ کلب کی طرف سے باندھا گیا ایک بہتان ہے۔ جناب کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کی بیعت، دجال کو فالو سب سے زیادہ علماء کریں گے۔ اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے۔ ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں۔ یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں۔ کس حدیث میں ہے اس طرح سے؟ کوئی حوالہ تو دے۔ جہاں تک بات ہے علماء کی، تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے۔ کون سی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے؟ ذرا ہمیں وہ کتاب تو بتائیں، حدیث نمبر تو بتائیں۔ حالانکہ صحیح حدیث تو بڑی دور کی بات ہے جو یہ صاف فرما رہے ہیں، یہ الفاظ تو کسی جھوٹی ضعیف حدیث میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو دجال و کذاب ہوں گے، جو ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوں گی، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، کسی نے نہیں سنی ہوں گی، اور وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں سنانے والوں کی ایک تصویر یوتھ کلب کے یہ لوگ ہیں کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے، عالم عالم کھیلتے رہے نا ہم تو، دجال ہے کیس والے تو گئے ہم تو۔ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو کسی نے ڈکنا ہے؟ کیا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں، زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے۔ حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے۔ کہاں ہے یہ الفاظ؟ اسی لیے تو ہم نے کہا نا، کس نے بتایا؟ ابلیس نے۔ بیٹے ایسے بولو، بیٹے نے بول دیا، بیٹے نے بولا، سننے والے بھی وہی ہے، انہوں نے کون سا کتابیں کھول کے دیکھنی ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں بہرحال۔ اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں، یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی۔ حالانکہ یہ ایک پروپوگنڈا ہے، ایک سازش ہے جو لوگوں کو علماء سے دور کرنے کے لیے کی گئی ہے، تاکہ عوام سوچے کہ اچھا دجال کے ساتھ علماء ہوں گے، لہٰذا یہ علماء دجالی لوگ ہیں، دجال کی پارٹی کے لوگ ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اب ذرا ساحل عدیم کو سنیں۔ جناب کہتے ہیں کہ اسلام میں گدھے کا گوشت تو حرام ہے ہی نہیں، گدھے کا گوشت تو اسلام میں حلال ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ ورنہ سینگ اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے۔ یہ چند چڑھانے کے بعد جب ساحل عدیم پر لوگوں نے تنقید کرنا شروع کیا تو اس غلطی سے رجوع کرنے کی بجائے ساحل عدیم نے ایک اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ جناب نے کہا کہ جی لوگ میری ایک ویڈیو میں سے آؤٹ آف کنٹینٹ کلپ نکال کے اعتراض کر رہے ہیں، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اور یہ جو لوگ بھی ویڈیوز کاٹتے ہیں نا، ان کو بتا رہا ہوں وہ خیانت کرنا بند کر دیں، اور جو بھی لوگ 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے تو دماغی توازن درست نہیں ہے، ان کو فتویٰ دینے کے لیے کس نے بٹھا دیا؟ ان کا دماغی توازن درست نہیں۔ 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ نکال کے فتویٰ ساحل عدیم نے گدھا حلال کر دیا ہے۔
وہ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اب ذرا آپ اس کا یہ پورا کلپ تفصیل سے سنیں اور بتائیں کہ یہ کہاں سے آؤٹ آف کنٹینٹ یوز کیا گیا ہے۔ تو بات حرام حلال کی ختم ہو گئی۔ میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی سیشن سے۔ 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا؟ ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی، آپ پاکستان میں نا، پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان، ہر ایک نے جیو اے آر وائی لگایا ہوتا ہے نا۔ یہ ہماری بدبختی کے پیچھے کریٹیکل تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے۔ اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے، پہلا سوال، آپ لوگ پاکستانی کھانے، انڈین پاکستانی مکس، زیادہ تر پاکستانی گھر، آپ لوگ وہاں پہ گدا کھا رہے ہیں، پاکستان کے یہ حالات ہو گئے۔ ڈنمارک میں، سوچیں ڈنمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں؟ کس نے روایت کہاں سے لائے ہو؟ بخاری مسلم میں کہاں سے نکالو؟ گدا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے۔ اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک ہے ڈنمارک، جہاں پہ حلال میٹ بین ہے۔ تم نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے، اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تو سمجھ رہا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود نہیں کچھ آپ نے ایویلویٹ کرنا۔ آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدا اٹھا لیا ہوگا۔ ور ہم سینگ اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدا حلال ہے۔ گھوڑا گدا ہر سے میں حلال جانور ہے اسلام میں۔ جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو کوئی حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ؟ اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت دعا۔ حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر پہ کچھ بھی نہیں، اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص اور ساحل صاحب دونوں ایک ہی ذہن کے لوگ ہیں۔ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، غلط نہیں، گدھے کا گوشت بیچ کے دے رہے ہیں، گدھے کی روزی کما رہے کھا رہے لوگ، وہ جائز نہیں ہے، ملادیں ہو رہی ہیں گدھے پہ کما رہے ہیں، اور بھائی گدھے کا بچوں کی شادی کریں، گدھے کی کمائی حرام حلال ہے اور گدھا کی کمائی تو حلال ہے بھائی، گدھے کا گوشت تو حرام ہے نا۔ وہ کون سے اسلام میں؟ ہاں بھائی ہمیں کام کرنے دو۔ نہیں، یہ کون سے اسلام میں گدھے کا گوشت حرام نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیا ہے؟ شیعہ سنی کہیں بھی کسی فرقے سے بندے سے مولانا سے ہم نے پتہ کیا ہے زیورہ جب حلال ہے تو یہ کیوں نہیں حلال سکتا؟ صرف کلر کا فرق ہے۔ تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدھا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں؟ گدھا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے۔ آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ساحل صاحب ویسے اگر آپ کو گدھے کا گوشت پسند ہے تو آپ رج رج کے کھائیں، لیکن خدا را یہ جھوٹ یہ پلمبر تو نہ چھوڑیں کہ گدھا اسلام میں حلال ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث تو بڑی دور کی بات ہے جو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ گدھے کا گوشت اسلام میں حلال ہے۔ یہ الفاظ تو کسی جھوٹی ضعیف حدیث میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے، اور صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ واضح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الٹ دی گئی، حالانکہ وہ اس وقت گدھے کے گوشت سے جوش مار رہی تھی۔ آج وہی دور ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اور میڈیا کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو علماء سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے یہاں وہاں سے کاپی پیسٹ کیا، ہمارے پاس بھی معلومات ہے، ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عوام میں بھی ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے، اور آدمی ان کی باتوں کو لے رہا ہے۔ 2 باتیں وہ اچھی کہیں، اس کے بعد 50 باتیں اس کی لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرے گا، اپنی طرف سے حدیثوں سے مطلب نکالے گا، اپنی طرف سے وہ فتوی دے گا، حلال و حرام کی باتیں کرے گا، یہاں تک کہ دین میں جھوٹ بھی بولے گا۔ آپ دیکھیے جو یوتھ کلب والے ہیں، نوجوانوں میں ان کی دعوت، چلو اخلاقی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی کچھ باتیں ان کی دیکھ کے اب ان کو ایسا مقام دے دیا گیا، وہ کسی بھی میدان میں بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بولنے لگ گئے۔